یزیدیت یزیدیت رائے کشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات رحم اللہ من کرم فاتحہ بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات، ظہور امام زمان بلند تر صلوات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد اللهم صل على آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الصلوات. اللهم صل علی محمد. حضرات یہی آپ حضرات سے میں ہر روز التماس کرتا رہا، گزارش کرتا رہا، درخواست کرتا رہا کہ آپ حضرات وقت معین پر تشریف لے آیا کریں. 7:15 بجے ہیں، 20 منٹ 15 منٹ ماتم کے لیے بھی چاہیے، اب نماز بھی ہے. کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ مجلس سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ 55 منٹ 60 منٹ تاکہ میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں صحیح طریقے سے پیش کر سکوں. بسم اللہ. کوشش کیا کریں. بہرحال بغیر کسی تمہید کے میرا سبجیکٹ، میرا موضوع پھر آج ایک قدم آگے بڑھے گا. تاریخ عصمت اور سیرت معصومین کے حوالے سے میں اپنے موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا. اور آج چونکہ درمیان مجالس میں مسلسل امہات المعصومین جو معصومین کی مائیں گزری ہیں ان کا تذکرہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کرتا رہا. آج بھی تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑا کردار جس کے سلسلے میں اپنے سبجیکٹ کو پیش کروں گا. بس وہ رہا کرتے رہیے گا، روزے کی کیفیت ہے تاکہ مجھے احساس رہے کہ جا کر میرے بیان کو سماعت فرما. اجازت ہے میرے ساتھ سے میرے ساتھ. تاریخ کا وہ کردار جو بہت بڑی شخصیت ہے جن کو اگر مائنس کر دیا جائے، بائی پاس کر دیا جائے، نہ عظمت امامت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ عظمت رسالت کو سمجھ سکتے ہیں. وہ ہے تاریخ کی محسنہ اسلام فاطمہ بنت اسد. بہت کم ہمارے یہاں پر گفتگو ہوتی ہے. بہر جگہ فضیلت کے آئینے میں سنیے گا اور علم کے آئینے میں سنیے گا. مادر امیر المومنین، کردار حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس خاندان کی عورتوں کو تو آپ سنیں کہ جب ماں ایسی ہے تو پھر بیٹا کیسا ہوگا. اسے بھولے ہوئے کریکٹرز کو یاد دلانا بھی تو اس ممبر کا فریضہ ہے نا. تو سنیے کون ہے آپ. ددیالی اعتبار سے پڑھ لیں یا ننیالی اعتبار سے پڑھ لیں، یہ خاندان رسالت سے وابستہ ہے. چاہے ددیالی اعتبار سے پڑھ لیں یا ننیالی اعتبار سے پڑھ لیں، یہ خاندان رسالت سے وابستہ ہے. اور پھر یہ وہ بی بی ہے جو ہاشمیہ ہے، یہ ہاشمیہ ہے، اور بیٹی ہے حضرت اسد کی. حضرت اسد جو ہے وہ ہاشم کے بیٹے ہیں. بھائی کہا اچھا حضرت اسد پہ ذرا سر اٹھائیے، کیا کہنا اس بی بی کا کہ باپ کو دیکھے تو اسد.
کے ماؤں کا تذکرہ ہے، خدا آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ بھائی باپ کی طرف سر اٹھا کے دیکھے تو اسد، بیٹے کی طرف سر اٹھا کے دیکھے تو اسد۔ جملہ کہتا ہوں لا فتح کی ماں ہے، لا فتح کی نہیں۔ یہ بھی مکان والی ہے، مکان والی نہیں۔ یہ بھی خیر والی ہے، خیر والی نہیں۔ ہاشمیہ ہے، اور حضرت ہاشم نے اہل علم تشریف فرمائے جو پورا ایک نظام بنایا تھا، اقتصادیات کا پورا ایک نظام دیا تھا عربوں میں، کہ ایک ایسا نظام کہ جس سے کوئی مسافر ہو، کوئی عرب ہو، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی اورفن ہو، یتیم ہو، بھوکا نہ رہے۔ تو وہ پورا نظام چلانے کی ذمہ داری حضرت اسد کے پاس تھی۔ حضرت ہاشم وہ ہے کہ جب تندور روشن ہوتا تھا تو اس کا دھواں اٹھتا تھا، آسمان کی طرف جاتا تھا، اور تندور کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، اٹھتا ہوا دھواں بتاتا تھا یہاں کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا۔ جملہ کہہ دوں، معلوم ہوا کھانے اور پانی سے خاندان کا پرانا رشتہ ہے۔ بھائی دیکھیے اسد، اور اقتصادیات کے جو قانون ہیں، اکنامکس کے جو قانون ہیں، وہ حضرت اسد نے بنائے۔ اور سنیں کون ہے بنت اسد؟ اسد کی بیٹی، اسد کی ماں ہاشمیہ ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، عالمہ ہے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ ہاں سنیں گے آپ؟ چاہے ددیالی اعتبار سے دیکھ لیں، ننیالی اعتبار سے دیکھ لیں، ہاشمیہ اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ ایک بیٹے کا نام ہے عقیل، بھائی ایک سے بڑھ کے ایک بیٹا، مگر جملہ کہہ دوں 4 بیٹے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک آلہ۔ بھائی عقیل کا کیا کہنا؟ ایسے نہیں۔ بھائی طالب کا کیا کہنا؟ بھائی جعفر طیار کا کیا کہنا؟ بھائی مولا حیدر کرار کا کیا کہنا؟ بھائی ہے چاروں بڑے، کیا مرتبہ ہے، مگر پھر بھی خود علی کے 3 بھائی علی کے جیسے نہیں ہیں۔ تو جب حیدر کے گھرانے کے 3 علی کے جیسے نہیں ہو سکتے تو امت کے گھرانے کے یہ علی کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وسیلہ بنا کے پڑھ رہا ہوں، بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا کیا کہنا عقیل کو؟ جانتے حضرت عقیل کون سے؟ جب کسی علاقے سے نکلتے تھے، کسی گلی سے نکلتے تھے تو کرفیو لگ جاتا تھا۔ کیوں؟ صاحب انصاف تھے، شجروں کو جانتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کل ہم نے شجروں پڑھ کے سنایا تھا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تک پہنچایا تھا۔ پھر سن لیں، صاحب انصاف شجروں کے ایکسپرٹ تھے، سب کے شجرے جانتے تھے، اور صرف انسانوں کے شجرے نہیں جانتے تھے بلکہ یہ بھی لکھتے تھے، یہ بھی بتاتے تھے دیکھ کر کس کے باپ نے کس کا اونٹ چرایا تھا، کس کے باپ نے کس کا رسہ توڑا تھا۔ اور انہوں نے گھوڑوں کے اور جانوروں کے بھی شجروں کو لکھا ہے۔ صاحب انصاف شجروں کے ایکسپرٹ تھے، تو جب نکلتے تھے تو لوگ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ عقیل گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہاں جتنے آئے سب شجرے والے ہیں۔ جناب عقیل کو مائنس کرو گے تو تاریخ کربلا کو کیسے سمجھیں گے؟ یہیں سے مسلم ابن عقیل، پھر تاریخ کربلا۔ کیا بات ہے۔ بھائی پھر ہے طالب، جنگ بدر سے پہلے قتل کر دیا گیا، رسول اللہ کی بالکل حق عمر ہے، کیا مرتبہ جناب طالب کا۔ اب آتا ہے تاریخ کا وہ کردار، جملہ کہہ دوں، اسلام کا نامور علمدار نام ہے جعفر طیار۔ بھائی اس خاندان میں بھی ایک سے بڑھ کے ایک علمدار، اس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک علمدار۔ بھائی حضرت حمزہ بھی ہے علمدار، جعفر طیار یہ بھی علمدار، مولا ابو الفضل عباس یہ بھی علمدار، مولا حیدر کرار یہ بھی علمدار۔ لیکن آج جب کہا جاتا ہے علمدار، بے سالتا کس کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ مولا حضرت عباس کا تصور آتا ہے، ایسا لگتا ہے ٹائٹل بالکل آگے چپک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ نے اس ٹائٹل کو مختص کیا ہے خلق کے کریٹ کے لیے، حضرت عباس کے لیے عباس علمدار نکلتا ہے نا ایسا کا، جیسے بالکل چولی دامن کا سا عباس ہے علمدار، حالانکہ ہے تو حمزہ بھی علمدار، ہے تو جعفر بھی علمدار،
ہے تو مولا علی بھی علمدار. شاید سبب یہ ہو حمزہ کو علم ملا تھا بدر سے لے کے احد تک, جعفر کو علم ملا تھا حبشہ سے لے کے موتا تک, علی کو علم ملا تھا خیبر سے لے کے نہروان تک, عباس کو علم ملا ہے کربلا سے لے کے قیامت تک. مجھے آواز ہے ایک بلندر صلوات پڑھ دے مل کے میرے ساتھ تھے. عباس کو علم ملا ہے, عباس کو جو علم ملا ہے کربلا سے لے کے قیامت تک. اب سمجھ گئے کیسے لگتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں عباس علمدار, دونوں ایک دوسرے کے بغیر پڑھا نہیں جاتا. عباس علمدار تو یہ ہے جعفر طیار, اسلام کے نام پر علمدار. دیکھیے اور سنیں گے یہ کس کے بیٹے ہیں, بنت اسد. کہا ہے عقیل صاحب انصاب, طالب رسول اللہ کے ہم عمر, ابائے جعفر طیار. اب بچوں سے اگر پوچھا جائے اسلام کا پہلا مہاجر کون, رسول نہیں ہے, جعفر طیار. اچھا جملہ کہہ دوں, سب نے ہجرت کی ہے ایک, جعفر نے ہجرت کی ہے دو. پہلی ہجرت مکے سے لے کے حبشہ تک, دوسری ہجرت مدینے سے لے کے موتا تک. جب واپس پلٹ کے آئے خیبر میں تو نبی نے کیا کہا, ایک نماز کو مختص کر دیا, نماز جعفر طیار. بھائی چاہے جتنے صحابی ہو, ہے کوئی نماز, نماز فلاں صحابی, نماز فلاں صحابی. بھائی کیا کہنا, بنت اسد کا بیٹا کیا تحفہ ملا, نماز جعفر طیار. چونکہ جعفر طیار سے پوچھا گیا کہ محبوب ترین عمل کیا ہے, کیا بتایا, جعفر تمہارا محبوب ترین عمل کیا ہے, کہ اللہ کی نماز کا پڑھنا. اتنی نماز پڑھتے تھے, اتنی نماز پڑھتے تھے مکے میں سہنے کانا میں نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے کہ پشت زخمی ہو جاتی تھی, اتنا حملہ کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد جعفر نے کہا تھا رسول سے, کہا اب تو مکے والے ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنے نہیں دیتے, کہا اللہ یہی چاہتا ہے جعفر اب تم ہجرت کرو, یہ قافلہ لے کر حبشہ چلے جاؤ. جملہ کہہ دوں حبشہ سے لے کے ایتھوپیا تک, حبشہ سے لے کے ماڈاگاسکر تک, یہ پورے افریقہ میں جو ولایت والا اسلام پہنچا ہے یہ جعفر کا صدقہ ہے, یہ جعفر کا صدقہ ہے. یہ جو افریقہ میں اسلام نظر آتا ہے یہ بنت اسد کے بیٹے کا صدقہ ہے. جملہ کہہ دوں جعفر تم جاؤ اسلام کے ہادی بن کے, اس کا مطلب اللہ نے کسی جگہ پر بھی اگر ہادی بنا کے بھیجا تو صرف ابو طالب کی اولاد کو بھیجا ہے. پرانے سبجیکٹ ہے, نئے انداز سنو, اللہ نے ہادی بنا کے جب بھی بھیجا اولاد ابو طالب ہی کو بھیجا ہے. اچھا آپ سنیے, یہ کون, جعفر طیار. دو ہجرتیں ہیں, پہلی ہے حبشہ تک اور فتح خیبر کے دن پھر واپس آ گئے مدینہ. اب پھر دوبارہ ہجرت کی, کہاں پر, موتا. آج بھی خدا آپ کو موتا میں پہنچائے. حضرت جعفر طیار کے روزے پہ جایا کریں جب آپ کربلا جائیں, تاکہ جا کے وہاں پر بھی عزاداری ہو, آپ بنت اسد کے بیٹے کی زیارت کر سکیں. کہتے ہیں کہ جب شہادت ہوئی نبی خطبہ دے رہے تھے, ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا, کہنے لگے یہ تو جعفر طیار. کا کیا ہوا, کہ جعفر کی شہادت کی خبر آئی ہے, مگر اللہ نے جنت میں جعفر کو زمرد کے 2 پر دے دیے. اب جعفر جنت میں قیامت تک پرواز کریں گے. اسی دن سے نبی نے کہا جعفر طیار. اسلام کے پہلے مہاجر کس کا بیٹا, فاطمہ بنت اسد. اب آئے مولا حیدر کرار, ولی خدا, برادر رسول, ہمسر جناب بطول. کیا کہنا بنت اسد کا, یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے, ہزاروں عارفوں کے مقولے قربان ہو جائیں چھٹے ایمان کس جملے پر. کہنے لگے کیا کہنا بنت اسد کا, کہا جب مریم گئی تھی قبلہ اول کی طرف تو آواز آئی مریم نکل جاؤ, یہ عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں. مگر کہا جب مادر علی بنت اسد کو بلایا تو آواز آئی یا فاطمہ ادخلی, فاطمہ داخل ہو جاؤ. اندر سے آواز آئی بی بی علی آپ کے گھر پیدا نہیں ہوگا, علی میرے گھر پیدا.
بھائی یہ امام نے دلیل قائم کی ہے جناب فاطمہ کے مرتبے پر، اور اگر یقین نہ ہو ابھی کل 21 رمضان ہے، آج شب ہے، کون آیا تھا سب سے آخر میں مولا کی زیارت کے لیے؟ اصحاب میں اسبق ابن نباتہ، اسبق نے یہی تو سوال کیا تھا، آپ افضل ہے یا عیسیٰ؟ کیا کہنا علی کا جو بستر شہادت پہ بھی علم بول رہے تھے؟ اسبق نے یہی تو کہا تھا مولا اجازت ہے کچھ سوال کروں آخری وقت، علی بستر شہادت پہ وہاں سوال کیا تھا یا علی آپ افضل یا آدم، آپ افضل ہے یا موسیٰ، آپ افضل ہے یا عیسیٰ؟ اور علی نے جواب دیا، اور آخری سوال تھا آپ افضل ہے یا عیسیٰ؟ کہا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا جب وقت ولادت عیسیٰ آیا تو اللہ نے مریم سے کہا اخرجنی من ھذا البیت، مریم میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں، مگر جب میری ولادت کا وقت ہے آواز ہے ادخلی فی ھذا البیت۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد، یہ آپ کے چھٹے مولا نے دلیل قائم کی بنت اسد کے لیے، مریم سے تقابل کرائے، یہ طاہرہ ہیں، یہ مطہرہ ہے، کیا کہنا اس بیوی کا؟ تو چوتھے بیٹھے حیدر کرار۔ اب سنیے، جہاں سے خاندان رسالت میں سلسلے کا آغاز ہوا کہ ہاشمیوں کی شادی ہاشمیوں کے ساتھ ہوئی، یہ پہلی بی بی ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ کہاں ہے؟ پھر تو بڑی پرانی طولانی تاریخ ہے، فاطمہ بنت رسول بھی ہے، فاطمہ بنت حسن بھی ہے، مگر جہاں سے آغاز ہوا بھائی فاطمہ بنت اسد ہاشمی، بھائی کیوں؟ اسد کی بیٹی، اسد کس کے بیٹے؟ حضرت ہاشم۔ بھائی ابو طالب سے نکاح ہوا کس کے بیٹے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کس کے بیٹے؟ حضرت ہاشم۔ ہاشمیوں کا دھو رہا ہے ہاشمیوں کے ساتھ، یعنی ادھر سے دیکھو تو نجیب الطرفین، چاہے ادھر سے دیکھ لو ادھر سے دیکھ لو، یہ بنت اسد ہے۔ اب میں نے کہا بیٹا کون؟ اسلام کا پہلا مہاجر۔ اب آئیے چھٹے امام نے کیا کہا رسول کی نیابت میں اور علی کی نیابت میں جس نے سب سے پہلے باپیادہ ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، وہ تو فاطمہ ہے۔ میں تعارف کرا رہا ہوں بھائی رسول کی نیابت میں، رسول کی محبت میں، اور باپیادہ جس نے سب سے پہلے ہجرت کی خواتین کی فہرست ہے، اس میں یا فاطمہ بنت محمد ہے یا فاطمہ بنت اسد ہے۔ باپیادہ ہجرت کر رہی ہیں، یہ کون؟ بنت اسد۔ نیابت رسول میں پیدل ہجرت کر رہی ہے، یہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور مرتبہ سنو گے، کہا دو شخصیتوں کو پالا، بھائی ایسے نہیں، بھائی دو شخصیتوں کو پالا، جب ایک کے سر پہ دست شفقت رکھا وہ انبیاء کے سردار، بڑی محبت سے سنیے۔ مادر علی کا تذکرہ اگر مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ماں کو خوش کریں، ماں کے فضائل پڑھیں تاکہ مولا خوش ہو کے اٹھے کہ ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بھائی سنیے، ایک کے سر پہ دست شفقت رکھا انبیاء کے سردار، دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ولیوں کے سردار۔ بھائی جس کو پالا کوئی نبیوں کا سردار، ارے کہاں ایسے نہ سنے آپ، بھائی کسی دوسرے کو پالا بھائی ولیوں کے سردار، بھائی پوتے جوانان جنت کے سردار، بھائی نبیوں کے سردار، بھائی علی ولیوں کے سردار، بھائی پوتے جوانان جنت کے سردار، اور جو بہو آئی وہ جنت کے اور جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار، جن کے سروں پر فاطمہ بنت اسد۔ میں نے کہا نا اس خاندان میں ایک سے بڑھ کے فاطمہ گزری ہے، چاہے فاطمہ عاتقہ، چاہے فاطمہ عائزہ، چاہے فاطمہ بنت حسن، چاہے فاطمہ بنت رسول، کہاں ہے آپ؟ چاہے فاطمہ بنت اسد۔ بھائی کتنی تاریخ، ماؤں کی تاریخ آپ کو پڑھ کے سنا چکا۔ بھائی سنیے، بھائی جن کے سر پہ بھی دست و شفقت رکھ دیں انہیں دنیا اور آخرت کی سرداری مل جاتی ہے۔ یہ نبیوں کے سردار آ رہے ہیں، یہ ولیوں کے سردار آ رہے ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار آ رہے ہیں، یہ خاتون قیامت آ رہی ہے۔ یہ کون؟
فاطمہ بنت اسد، اچھا ایک جملہ کہ جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہ بولیں گے، چاہے کوئی نہ بولے، اہل علم بیٹھے ہیں. یہ جو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ کسی نے آپ کے چوتھے امام کو خط لکھا تھا، تاریخ میں خط ہے. اکثر ہم خطابت کو وسیلہ بنا کے اس کو پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کسی خطیب کی کوئی دلیل ہے، کوئی سر اٹھاتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی مسکراتا ہے. یہ کسی خطیب کی دلیل نہیں ہے. یہ چوتھے امام کو خط لکھا تھا، امام نے جواب دیا. اب تمام جو خطبہ آتے ہیں اس کو اپنے انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ بیک گراؤنڈ پڑھ کے سنا دیا کہ کسی چھوٹے موٹے کسی خطیب یا عالم یا طالب علم کا جملہ نہیں ہے. چوتھے امام نے جو جواب دیا یہ علم کلام کی سب سے بڑی دلیل ہے. علم کلام کی سب سے بڑی دلیل. بھائی چوتھے امام کے پاس خط آیا، آپ یہ سمجھتے ہیں سوال پرانا ہے، یہ سوال پرانا ہے. کہ ہم نے یہ سنا کہ آپ کے دادا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ کے دادا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. بھائی نہ گیز میں آئے نہ غزم میں آئے، چوتھے امام نے خط کا جواب لکھا، اور جواب نہیں ہے، علم کلام کی سب سے بڑی دلیل ہے. کہنے لگے کہ اگر میرے جد ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو ابو طالب کے ایمان پہ اثر نہیں پڑتا ہے، رسول اللہ کے عدل رسالت پہ اثر پڑتا ہے. میں نے کہا عدل رسول پہ اثر پڑتا ہے، عدل رسول پہ اثر پڑتا ہے. راوی پریشان ہو گیا، سوالی پریشان ہو گیا کہ وہ یہ سمجھ کے آیا تھا کہ امام جواب دیں گے کہ مربی رسالت سے رسول اللہ کو پالا ہے، محسن اسلام ہے، یہ رسول اللہ کو اپنے دروازے میں بٹھایا کھلایا، شاید ہی جواب دیں گے. یا نکاح پڑھا، یہ جواب دیں گے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. علم کلام کا جواب، کہا اگر میرے جد نے کلمہ نہیں پڑھا تو میرے جد کے ایمان پہ اثر نہیں پڑتا، عدل رسالت پہ اثر پڑتا ہے. اب تو راوی پریشان ہو گیا، اس نے پریشان ہو گیا کہ فرزند رسول عدل رسالت کا کیا تعلق؟ جب عدل ہے تو علم کلام ہے، علم کلام ہے. کہا کہ سنو، جب رسول آئے اور اسلام آ گیا تو حکم طلاق آ گیا. بھائی کہاں ہیں آپ؟ مولوی صاحب بیٹھے تفسیر قرآن پہ نظر رکھتے ہیں. بھائی قانون ہے، طلاق آ گیا، حکم طلاق آ گیا. کہا عورتوں کے جھرمٹ پہ بیٹھی ہیں صحابیہ، مردوں کے جھرمٹ پہ بیٹھے ہیں صحابی. حکم آنے سے پہلے مسلمان صحابہ مگر کافر عورتیں نکاح میں. اور بہت سی تاریخ ایسی ہے کہ صحابیہ ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مگر شوہر ابھی تک کافر ہے. ایسے ایسے تو اصحاب کی فہرست تھی. بیویاں مسلمان تھی، اعلیٰ حضرت کافر تھے. جملہ کہہ دوں یہ دیں گے ہم کو مزاج قرآن، یہ سمجھائیں گے توحید، جو ساری زندگی کھڑے ہو کے کنکر کو شنکر سمجھتے ہیں. یہ بتائیں گے ہمیں رسالت، جو 40 برس تک کنکر کو شنکر سمجھتے رہے وہ سمجھائیں گے. مگر آ گیا قانون طلاق تو نبی نے جو صحابیہ بیٹھی ان سے کہا کہ یا تو اپنے مردوں سے جا کے کہو کہ کلمہ پڑھیں ورنہ خود کا خود طلاق ہو گئی. آپ اصحاب کی طرف دیکھا، جا کے اپنی اپنی بیویوں سے کہو یا تو سب کلمہ پڑھ لیں، اپنی عادتوں کو چھوڑ دیں، یا پھر اب حکم آ چکا ہے اب طلاق ہو گئی. چھٹے امام نے کہا کہ ہمارا دشمن دشمن عقل ہوتا ہے. راوی کے بھائی دربار میں اس کے پلان کا 40 ہو گیا. جہاں لکھا ابو طالب کافر ہے، کہنے لگے جناب فاطمہ بنت اسد صحابیہ ہے. بنت اسد کو مسلمان لکھا. راوی کہہ رہا ہے، امام کہتے ہیں جب نبی بیٹھے ہوئے سب کے گھر توڑ رہے تھے. کہیں تو صحابی سر جھکا کے بیٹھا ہے، کہیں صحابی سر جھکا کے بیٹھی ہے. کہا جب سب کے گھر ٹوٹ رہے تھے وہیں عورتوں کے جھرمٹ میں بنت اسد بیٹھی تھی، وہیں چچا ابو طالب بیٹھے تھے. کہا سب کے گھر ٹوٹے، نہ ابو طالب کا گھر ٹوٹا نہ بنت اسد کا گھر ٹوٹا. کا نکاح کا باقی رہنا دلیل ہے، جو نبی کا مذہب تھا وہی ابو طالب کا. جی آپ سلامت رہے. کس کی بھی پیروی اس کا کرو دفاع، یہ تو ہے آپ کا.
بڑا تر صلوات پڑھتے مل گئے محمد والے محمد پر. سنیں آپ یہ امام کے خط کا جواب, امام نے خط کا جواب دیا ہے راوی کو, کہا میرے جد کے ایمان پہ اثر نہیں پڑے گا, عدل رسول پہ اثر پڑے گا. نکاح پہ باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کا مذہب وہی تھا جو بنت اسد کا تھا. اچھا یہ تو ہے مولا کا جواب. اب لاہور میں بیٹھے تھے علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ. دیکھیے جو تاریخ خطابت کا پلر ستون گزرے ان کا تذکرہ بھی ہو, اس لیے کہ محسنوں کو یاد کرنا چاہیے. جیسے نمک حرام نہیں ہو سکتے اور سبق حرام بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ بھی بڑی بڑی تاریخ ہے لوگوں کی. آگے بیٹھتے تھے چھٹے امام کے درس میں, سنتے وہاں سے تھے. مسئلہ باہر بچھا رکھی تھی, اب سمجھ لو کچھ نمک حرام ہوتے ہیں, کچھ سبق حرام ہوتے ہیں. یہاں سے علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ سے کہا, جو بزرگ بیٹھے انہوں نے ڈائریکٹ سنا ہوگا کہ یہ پڑھی ہے کتاب, کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو طالب نے. وہ مسکرائے, ان کا انداز یہ تھا نقطوں میں مجلس سے پڑھتے تھے. کہنے لگے کہ نہیں پڑھا ہوگا کلمہ. کہنے لگے کیوں نہیں پڑھا, کہا بہت مصروف تھے. زیدی صاحب کی گفتگو ایسے ہوتی ہے, وہ کیوں نہیں پڑھا, کہا بہت مصروف تھے. کہا 1400 برس پہلے علی کا باپ مصروف کیوں تھا, کہا مصروف اس لیے تھا تمہارے باپ دادا کلمہ پڑھ رہے تھے, علی کا باپ کلمہ پڑھوا رہا تھا. جانے لگا تو زیدی صاحب بھی پرانے خطیب کہنے لگے کہ بتا بھائی نکاح وکاح ہو گیا یا نہیں. کہنے لگے الحمدللہ 3 ہو چکے ہیں. کہا کہ جب نکاح ہوا تو کلمہ اللہ پڑھا تھا, چونکہ ان کے یہاں تو کلمہ سنا جاتا ہے. کہا جی پڑھا تھا کہ پڑھ کے سنا, کہا جی کلمہ تو پڑھا تھا. تو زیدی صاحب نے کہا پڑھنا تو پڑھتا ہے, آتا ہو یا نہ آتا ہو, کلمہ تو پڑھتا ہے. کہا سرکار ہم کیا کریں, کہا پہ رسول نے بھی نکاح کیا تھا, کلمہ تو پڑھا ہوگا. کہا سرکار کلمہ تو پڑھا ہوگا, کہا سنا کس نے, کہا جس نے نکاح پڑھایا. علی کا باپ کلمہ کیا پڑھے, جو ہمارے رسول کا بھی کلمہ سن لے اسے علی کا باپ کہتے ہیں. جیسا جب کسی پڑھے لکھے نے پوچھا تو ویسا جواب دیا, جب ایسا تپانے کے لیے اور جوہلا نے پوچھا تو ایسا جواب دیا. اور اس کے بعد خطیب الایمان فرماتے تھے, علامہ طاہر جلولی صاحب علی اللہ مقامہ, میں کہاں بیٹھے تھے, کہنے لگے علی کے باپ, علی کے باپ کا, علی کے باپ کا کیا ہو گیا, کہ جنت تو نہیں جائیں گے. تو مسکرا کے کہنے لگے اگر علی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کسی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا. یہ سن لو, اگر علی کا باپ نہیں جائے گا تو پھر کسی کا باپ نہیں جائے گا. بھائی کہاں بیٹھے ہیں یہاں, اس لیے یہ سوالات نئے نہیں ہے, پرانے ہیں. یہ تو خود مولا کے پاس پہنچ گئے تھے, مولا کے پاس پہنچ گئے. جانے کے بعد کہا کہ ہم نے سنا ہے. ارے کہاں ہیں آپ, کہ آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا. تو کہنے لگے اچھا رسول اللہ کی کوئی اور حدیث سنی ہے, کہ بہت سی سنی ہے. کہا یہ حدیث سنی, علی انت قسیم النار فی الجنہ والجنہ, اور سامنے کی حدیث ہے. کہا نہیں مجھ سے سنی ہے یا خود رسول تو سنی ہے, یا تو چھیڑیے نہیں ورنہ گھر تو چھوڑیں گے نہیں. کہا نہیں آپ سے نہیں سنی, رسول اللہ سے سنی. رسول نے کہا, کہا اگر یہ صفت تیرے پاس ہوتی جنت اور جوزت کا تقسیم کرنا تو اپنے باپ کو کہاں بھیجتا. یہ مولا کا جملہ تھا. کہنے لگے اتنا کہ سنو تم سب میرے باپ کی فکر نہ کرو, اپنے اپنے اباؤں کی فکر کرو. اور کہا ہے چلیے آ جائیں, پھر چلیں علی کی ماں کی طرف, بنت اسد کی طرف, تاکہ اس بیوی کے صدقے سے علی کی خوشنودی حاصل ہو سکے, مولا ہم سے راضی ہو سکے. بھائی کسی کو راضی کرنا ہو تو اس کے سامنے اس کے باپ کے فضائل پڑھو, اس کے سامنے اس کے ماں کا قصہ, اس کا کردار, اس کی صفت, اس کا کرم, اس کی سخاوت, اس کا علم پڑھ کے سناؤ. میرا بڑا پرانا جملہ ہے, علی کے فضائل اچھے کیوں نہیں لگتے. ایک صاحب باہر کھڑے تھے دروازے پہ, میں نے کہا آپ کا کیا کہنا, ہم نے آپ کے باپ کو دیکھا, قد تو ان کا تھا,
قامت تو ان کی تھی. اور آپ کیا خوبصورت ہے, تو آپ کے دادا کو دیکھ چکے کتنے خوبصورت تھے, لئی مشکین تھے. اور میں آپ کے گھر پہ گیا, آپ چائے کے پیالے کو نہیں پوچھتے, وہ تو ان کا 24 گھنٹے دسترخوان چلتا تھا. اب ہم ابا کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, وہ چلتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی, تو ہر انسان پوچھے گا باپ کے فضائل اچھے نہیں لگتے, اس لیے رسول نے کہا تھا علی امت کا باپ ہے. جب اس منبر سے علی کے فضائل پڑھتے تمہیں اچھا نہیں لگتا, اور جو علی کے فضائل سے بھاگتے آپ ان سے اتحاد چاہتے ہیں, تو سنو اے بھیا, ایسے لوگوں سے اتحاد کیسا جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا. جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا تو ہم کا کیا ہوگا. سنو بنتے پہنچی ہجرت کر کے, اور اب صحابیات نے پوچھا, کہا یہ بتاؤ ان کا بچپنا کیسا تھا نبی کے متعلق. بھائی جناب آمنہ بتائیں مکے میں رہ گئی, رحلت فرما گئی. ابو طالب بتائیں مکے میں رہ گئے. عبد المطلب بتائیں بھائی رحلت ہو گئی. آمنہ بتائے بھائی رحلت ہو گئی. مبعوث پر رسالت سے لے کے اب تک کے واقعات بتائے, خدیجہ چلی گئی. اور صحابیات کے مجمع میں سوال کیا ہوا, کیا سوال ہے قسم خدا کی. اب سمجھ میں آ رسالت کس سے لوگے جو 40 برس کے بعد, اور وہاں تو سوال عجیب ہے. کہا یہ بتاؤ, بنت اسد سے عورتیں پوچھ رہی ہیں ان کا بچپنا کیسا تھا. آپ کون بتائے قسم خدا کی بچپنا. جواب نہیں دیا کہ بچپنا کیسا تھا, یہ نہیں بتایا. مسکرائی, کہنے لگی جیسے آج ہے ویسا بچپنا تھا. پورا فلسفہ رسالت, پوری آیات رسالت چھوڑے ہوئے. یہ نہیں کہا بچپنا ایسا, جوانی ایسی, بڑھاپا ایسا نہ. وہ تو پھر افطرا کے نبوت بشریت کا مسئلہ آئے گا. کیا نبوت ہے قسم خدا کی. مسکرائی, کہنے لگی جیسے آپ, جیسے آپ, اور آپ آن ڈیوٹی رسول ویسا بچپنا کا کوئی فرق تھا ہی نہیں. آپ کہنے لگی صحابیات کوئی واقعہ تو سناؤ بچپنے کا. صرف ٹیلی ویژن پہ آ کے میرے میٹھے میٹھے رسول, سرما لگا لگا کے, مہندی لگا لگا کے, جھوم جھوم کے کہنا جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں. یہ رسالت نہیں ہے. روایت والا رسول اور ہے, درایت والا رسول اور ہے. ہم نبی کو مانتے ہیں آل رسول کی نظر میں. صحابیات کی سمجھ میں نہ آیا. کہا میٹھے میٹھے رسول کچھ تو بتاؤ بچپنا کیسا تھا. کہا اچھا پھر سن لو. کہا کہ قرمے بہت پسند تھے. صحابیات ہیں مگر نبی کے فضائل سن رہی ہیں. کہا قرمے بہت پسند تھے. سنا ہوا واقعہ بس دلیل قائم کرنا چاہتا ہوں, زحمت تمام کر دوں گا. کہا پھر کیا ہوا. کہا میں صبح اٹھتی تھی, بچپنا تھا, چن چن کے اچھے اچھے قرمے رکھ دیتی تھی, چونکہ کسی سے چھینتے نہیں تھے, کسی سے مانگتے نہیں تھے. کہا سب چھین کے کھاتے تھے, یہ سب کو دیتے تھے. قرمے بہت پسند تھے. آپ نے اہل ادب بیٹھے, کہا چن چن کے رکھتی تھی. بھائی کیوں نہ استفا ہے, بھائی کیوں نہ چن چن کے کھائے, مصطفیٰ ہے. اس خاندان میں جتنے مرتضیٰ, ارتضیٰ, استفا, مصطفیٰ سب چنے ہوئے. بی بی نے بتا دیا میرے گھر میں جتنے آتے ہیں سب چنے ہوئے, تمہارے جتنے آتے ہیں سب چھٹے ہوئے. یہاں سب چنے ہوئے آتے, استفا ہے, ہم چنے ہوئے. کہا میں نے چن چن کے رکھے, کہ میری آنکھ لگ گئی, بچے آئے چرا کے لے گئے, وہی جو بعد میں باغ فطر کھا گئے. کام میں کیا کروں, میں بڑی پشیمان, میں بڑی شرمندہ, چادر تان کے لیٹ گئی. اللہ میرا محمد آتا ہوگا, میرا بچہ آتا ہوگا, میں کیا کہوں گی, کیا جواب دوں گی. کیا مزاج تھا قسم خدا کی. ادھر ماں نے سوچا, ادھر نبی نے سمجھا. جیسے ہی داخل ہوئے تو کہا میں ایسے چادر ڈال کر لیٹ گئی. اب میں نے کیا دیکھا, عجیب کیفیت. کہنے لگے خرمے کے درخت کے نیچے جا کے ایسے کھڑے ہو گئے, عجیب کیفیت, ایسے کھڑے, اور کہہ رہے اشارہ کرنے لگے, باتیں کرنے لگے. کہنے لگے ٹہنیوں سے کہا شاہ جھکو, عجیب مزاج تھا. کہنے لگے جھکو, کھانے نے دیکھا شاہ کے جھک گئی. کہا خرموں سے کہا کہ پکے. شاہ نے
بے نیازی سے کیا شان ہے؟ ایسے باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہوئے، جو چشمے ابرو کے اشارے سے چاند کے 2 حصے کر رہے کہاں خرمے پکنے لگے، درخت کی شاخیں جھکنے لگی، خود ہی ٹوٹنے لگے، ایسے ہوا کے دامن میں لیا، کہنے لگے شان بے نیازی سے کہا واپس جاؤ شاخوں سے، واپس جاؤ بھائی، یہ ہے رسالت۔ جو کہتے ہم نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں، مجلسوں میں آؤ، درخت واپس گیا۔ اللہ اکبر، کہا کہ شام میں آ گئے سید البطا، سید العرب، سید القریش، پاسبان حرم، کلید بردار کعبہ، حضرت عمران جو علی کے بھی باپ آئے تو کہا دسترخوان پہ بیٹھے تھے، عجیب روح اور دبدبا، تو میں نے پورا واقعہ پڑھ کے سنایا، آج یوں ہوا یوں ہوا یوں دیکھا یہ کیا، بھائی ایسے میں نہیں کہو مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا ابو طالب، اے میرے والی، اے میرے وارث، میں آپ کو یہ واقعہ پڑھ کے بتا رہی ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، یہ بچہ جو آپ کی آغوش میں تربیت پا رہا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ بنت اسد جانتی تھی، سوال کیا تھا کہ تعریف بنے، ورنہ یہ وہ تھی جو معرفت رسالت سب سے زیادہ رکھتی تھی، عرفان رسالت رکھتی تھی۔ کہ عام بچہ نہیں ہے، خاص شنادہ ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے، اس میں ختم نبوت ہوگی۔ اور جیسے ہی یہ کہا تو کہا بنت اسد میں تم کو بشارت دیتا ہوں، بنت اسد میں بشارت دیتا ہوں، بالکل ایسا ہی ایک بچہ بے مثال اللہ اس بچے کو تمہارے شکم سے ظاہر کرے گا، جو اس کا ولی ہوگا، ان کا وسیع ہوگا، اس کا ولی ہوگا، ان کا وسیع ہوگا۔ ابو طالب نے ان سارے مسلمانوں کو بتا دیا یہ تمہارا نامکمل اسلام ہے، جو نبوت کا کلمہ تو پڑھتے ہو، ولایت کا اظہار نہیں کرتے۔ میں نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے جس دن محمد رسول اللہ کہا تھا اسی دن علی ولی اللہ۔ مادر علی کے تذکرے میں کیا کہنا ایمان کا، ان کی آغوش میں جو تربیت پا جائیں، عظمت بی بی پاک پر بابا سے بلندر صلوات پڑھیے گا، بلندر پڑھیے گا۔ بس آخری بالکل جا رہا ہوں، بالکل آخری جملوں کی طرف۔ ایک کو پالا تو سید الانبیاء، دوسرے کو پالا تو سید الاوصیاء۔ اچھا جو اب تک چپ بیٹھے ہیں، خدا حسین کا واسطہ ہے، چاہے محفوظ کیجئے گا، چاہے بولیے گا نہیں، مگر محفوظ کیجئے گا۔ چوتھے امام نے کیا کہا؟ ایمان نے ابو طالب کے لیے وسیلہ بنایا بنت اسد کو۔ بھائی کیا کہنا اس زوجہ کا، بھائی نہیں ایسے نہیں، بہت مضبوط جملہ کہا بنت اسد کا۔ چوتھے امام کہہ رہے ہیں ابو طالب کے نکاح میں ہونا اس بات کی دلیل ہے، ابو طالب مومن ہے۔ جملہ کہہ دوں، کائنات عالم کی اکیلی عورت جس کا کسی کے رشتے ایمان میں ہونا کل ایمان کے بھی باپ کے ایمان کی ساتھ ہے۔ کوئی ایسی زوجہ جس کا کسی کے نکاح میں ہونا اس کے شوہر کے ایمان کی سند بن جائے۔ آپ جا کے کسی کے یہاں پہ بھی شادی کر لیں، عورت کسی بھی مرد سے شادی کر لے، نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا الگ مسئلہ، مگر کیا ثابت ہوگا کہ اگر یہ مسلمان تو وہ مسلمان۔ اب سمجھ میں آئے امام کا خط، علم کلام کی دلیل۔ کیا کہنا اس خاتون کا جس کا کسی کے رشتے نکاح میں ہونا اس کے شوہر کے بھی ایمان کی دلیل بن جائے، اس کے شوہر کے بھی ایمان کی دلیل بن جائے۔ آپ سنیے، یہ ہے بنت اسد، وقت آخر آیا، دنیا سے سدھاری۔ کہتے ہیں کہ علی نے سر سے امامہ اتار دیا۔ بہت تیزی سنیے گا، دوڑتے ہوئے کہاں پہنچے؟ نبی کے پاس، یا رسول اللہ میری ماں کا سایہ اڑ گیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی سنا نبی کی چیخ بلند ہوئی، سر سے امامہ اتارا۔ تاریخ کے جملے، یا علی یہ نہ کہنا کہ میری ماں مر گئی، یا علی یہ کہو میری ماں مر گئی۔ بنت اسد کو کبھی چچی نہیں کہا، ماں کہہ کے پکارا ہے۔
ماں کا رتبہ دیا. اور آپ جانتے ہیں, سنیے, یہ تو محبت ہے کہ آپ رو رہے ہیں. سنیں گے آپ, اتنی تعظیم کرتے تھے رسول اپنی چچی کی, کہا کہ بیٹھے ہوئے ہیں بنت اسد اگر سامنے سے گزر جائیں تو بے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. اور آئمہ کی ماں کے مرتبے کو پڑھو. کہا اگر سامنے سے علی کی ماں گزر جائے تو بے ساختہ اسٹمپ اور ایسے فلم دی, ایسے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. بنت اسد گزر رہی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا سنو گے؟ کہا یہ وہ بی بی ہے جسے اللہ نے 12 اماموں کی ماں بنایا ہے. نہیں, بنت اسد سب کو کوئی نہ کوئی خاص مرتبہ دیا نا بھائی. جو ایک معصوم کی ماں بنے وہ مریم ہے. میں پڑھ چکا آپ کے سامنے. جو 9 معصوم کی ماں بن جائے وہ بی بی شہربانو. جو 12-11 اماموں کی ماں بن جائے وہ فاطمہ بنت رسول. مگر جو 12 اماموں کی ماں بن جائے وہ علی کی ماں ہے. 12 اماموں کی ماں ام الائمہ. نبی تعظیم کر رہے ہیں جو سید الانبیاء سامنے سے گزر جائے. اور جب پوچھا, کہا کہ آپ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کہا 12 اماموں کی ماں ہے. 12 اماموں کی ماں ہے. نبی اٹھتے تھے. کہا کہ اب اگر نبی گزر جائیں تو بنت اسد بھی تعظیم کرتی تھی تو ہمیشہ روکتے تھے کہ آپ میری ماں ہیں. مگر کہا علی شکم میں ہے, نور منتقل ہو چکا ہے. کہا جیسے ہی نبی داخل ہوئے برجستہ کھڑی ہو گئی اپنے مقام سے. تو جا کے کہا چچی آپ میری تعظیم کو نہ اٹھا کریں, اور پھر ابھی طبیعت ناساز ہے, آپ آرام فرمائیں. کہا میں کیا کروں؟ سنو, بنت اسد کہہ رہی ہے رسالت سننا چاہتے ہو؟ کہا بیٹا میں کیا کروں, میں بیٹھنا چاہتی ہوں مگر ایک آواز مجھے مجبور کرتی ہے, اماں اٹھو, نبی آخر آ رہے ہیں. اللہ اماں اٹھیے, اللہ کے آخری رسول آ رہے ہیں. کہ میرے شکم سے آواز آتی ہے. یہ احترام رسالت. اماں اٹھیے, نبی خدا آ رہے ہیں. یہ تھی کیفیت. کہا کہ 7-8 عورتیں بیٹھی تھی, انہوں نے سن لیا. وہ کہنے لگی, دائیں بائیں والی تھی انہی والی. کہا کہ احترام رسالت احترام محمد کا ڈھونگ کر رہی ہیں. کہ ایک آواز آتی ہے, بچہ مجبور کرتا ہے تعظیم رسالت کے لیے. کہا بھی رسالت کا اعلان نہیں. کہا آپ جب کل یتیم عبداللہ ہیں تو دائیں بائیں پکڑ کے بیٹھ جانا. بنت اسد کو ایسے ہی ہوا. نیکسٹ ڈے بنت اسد بیٹھی ہیں, رسول آئے, بے ساختہ اٹھی, آواز آئی نبی خدا آ رہے. ان عورتوں نے دائیں بائیں سے 10-12 نے پکڑ کے بٹھا لیا. کہا جو اٹھی تو کچھ ادھر گر گئی, کچھ ادھر گر گئی. اور پھر احترام رسالت کیا. بس آخری جملہ یہی سے پہچان لو, جب وہاں کی 7-8 عورتیں مل کے مادر علی کا مقابلہ نہ کر سکی تو ایک اکیلی بی بی بنت اسد کے بیٹے علی کے مقابلے پہ کیا. بس یا علی یہ نہ کہنا میری ماں گزر گئی, میری ماں سکھائی. عورتوں سے کہا کہ غسل کا اہتمام ہوا. یہ مولا کی شہادت میں, یہ ماں کی شہادت کو پڑھ کے سنایا. کیا مرتبہ ہے آپ کا قسم خدا کی کہ ایک ماں کے فضائل آپ نے سنے. امامے کا ٹکڑا دیا, کفن میں رکھو, اپنا کرتا دیا کفن کے ساتھ. آپ سمجھ میں آیا کہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں خاک شفا رکھتے ہیں, آپ تصویر رکھتے ہیں, ناد علی کبیر, ناد علی صغیر, نور صغیر, دعائے نور کبیر. یہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. جب چچی دنیا سے گئی تو امامے کا ٹکڑا رکھا, اپنا کرتا پہنایا اور کہا کہ اس سے پہلے قبر میں اتارتے. عجیب جملہ کہا زمین سے کہا یہ ابو تراب کی ماں ہے. ایسے سنو بنت اسد کو, زمین سے مخاطب ہوئے, خبردار ابو تراب کی ماں ہے, میدان محشر میں تجھ سے سوال کرے گا. اور اس کے بعد افتخار کرتے تھے, کہا کہ اکیلی عورت ہے. جب قبر میں پوچھا گیا نبوت تو بتا دیا, توحید تو بتا دیا. جب پوچھا امام کون تو کہا میرا بیٹا. لاؤ نا
کائنات میں کوئی ایسی عورت جسے جب قبر میں سوال کیا جائے تو نبی بھی کیا ہے چچی کہہ دیجئے میرا بیٹا، میرا بیٹا، اکیلی عورت ہے جو کہے گی میرا بیٹا. بس عزیزو، یہ میں نے ایک ماں کا تذکرہ دیا، وقت تمام ہو گیا. ماں کے فضائل اور ماں کے مصائب سننے کے لیے خود حیدر کرار تشریف لائے ہوں گے، اور حیدر کرار کی شہادت میں خود بنت اسد آئی. آؤ ایک ماں کو پرسا دینا ہے. میں نے 2 مجلسوں میں شب ضربت اور روز ضربت کے مسائل پڑھ کے سنائے، اور کل کی مجلس میں شہادت تو کل پڑھوں گا، لیکن تھوڑا سا رخصتی سن لیجیے. پرسوں تھوڑی سی جھلک دکھائی تھی، جب چلنے لگے تو کہا حسن مجھے بیٹیوں سے بڑا پیار ہے، بیٹیوں سے محبت تھی اس لیے تو مدینے سے بلوایا، اور کہا جب میری بیٹیوں کو لے کے آنا تو رات کے اندھیرے میں لے کے آنا. اور جب پتا چلا کہ زینب و ام کلثوم آ گئیں تو مسجد کوفہ سے خود گئے، زینب کو خود ساتھ لے کر آئے. یہ داخلہ کوفہ ہے علی کی زندگی میں. یہ 40 ہجری ہے، اللہ اکبر 36 ہجری ہے. اور اب حسن سے کہتے ہیں مجھے بیٹیوں سے بڑا پیار ہے. علی نے اپنی راتوں کو افطار کو تقسیم کیا تھا، آج اس بیٹی کے دروازے پر، آج اس بیٹی کے حجرے میں، آج اس بیٹی کے کمرے میں. اس طریقے سے افطار کا اہتمام ام کلثوم نے کیا. وقت افطار ختم ہوا، نمک اور پانی سے افطار کیا، چلنے لگے. بڑی حسرت سے اپنی بیٹیوں کو دیکھا. مجھے ایک رخصتی کو پڑھ کے سنانا ہے، ایک باپ کی بھی اور ایک بیٹے کی بھی. بڑی حسرت سے علی نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا. خدا حافظ کہا یہ رات آ گئی جس کا وعدہ تمہارے نانا نے مجھ سے کیا تھا. یہ وہ رات ہے کہ جب تمہاری ماں اس بات کا تذکرہ کرتی تھی، چکی چلاتی جاتی تھی، روتی رہتی تھی، کرتا سیدھی رہتی تھی، سیدہ روتی رہتی تھی. اس کے بعد وہ پورے مسائل، ام کلثوم تمہارے گھر کی مرغابیاں اور بطخیں دیکھو مجھ پہ نوحہ پڑ رہی ہیں. دیواروں کو دیکھو ام کلثوم تمہارے گھر کی دیواریں میرا مرثیہ پڑ رہی ہے. آگے بڑھے، زنجیریں در جب دروازے سے کمر سے لپٹ گئی، کہا ام کلثوم در و دیوار بھی نوحہ پڑ رہی ہے. کہا بابا آج مسجد میں نہ جائیں، یہیں پہ نماز پڑھیں. کہا ام کلثوم یہ ملاقات پروردگار کا وقت آ چکا ہے. میں اپنے بھائی رسول کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری ماں زہرا کو دیکھ رہا ہوں. ایک رخصتی تو یہ ہے، بس شہادت میں کل پڑھوں گا. جب علی نے بڑی حسرت سے اپنی بیٹیوں کو دیکھا، اور ایک رخصتی اور ہے، جب زہرا کا بیٹا حسین قیام حسینی سے رخصت ہو کے چلے، میرے پاس 5 منٹ بچے، 5 منٹ بچے جب چلے تو ایک مرتبہ بہنیں قریب آ گئی اور آگے کہتی ہیں بھائی ساری عورتوں کی تمنا یہ ہے، خاندان کی ساری خواتین کی تمنا یہ ہے، آپ پنجتن کی آخری نشانی ہے، آپ حدیث کسا کی نشانی ہے، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں، آپ درمیان سے گزر جائیں تاکہ آخری مرتبہ آپ کی زیارت کر لیں. جیسے آپ کے درمیان سے کل تابوت گزرے گا، آپ حلقہ بنا کے گزر جائیں گے. یہ جناب زینب نے کہا تھا، کہا ایسے حلقہ بنا. بی بی حسن جھکا کے کھڑی ہو گئی، درمیان سے حسین گزرے، سر کو جھکا لیا. ایک ایک بی بی سے کہا رباب تمہارا شکریہ، تم نے ششناہی کو بھی ہم پہ قربان کر دیا. آگے بڑھے لیلا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم پہ ہمارا سلام، تم نے 18 برس کیا لیا گھر کو بھی قربان کر دیا. بھابھی ام فرما تم پہ بھی ہمارا سلام، تم نے قاسم کو میرے بھائی کی یتیم نشانی اس کو بھی پامال کر دیا. ایک ایک بی بی کا شکریہ ادا. ام کلثوم نے گلے میں باہیں ڈال دی، ام کلثوم کو پیار کیا. شاید یہ آخری تسلی ہے جو بھائی نے بہن کے سر پہ دست شفقت رکھا. آگے بڑھے تو کیا دیکھا، دروازے فضا کھڑی تھی. قریب کر کے کہنے لگے اماں فضا تجھ پہ بھی میرا سلام. اماں ہم نے تجھے کبھی کنیز نہیں کہا، ہمیشہ ماں کہہ کے پکارا ہے. اماں تیرا شکریہ، اماں میری بچیوں کا خیال رکھنا. وقت آخر بابا نے بھی کہا تھا فضا میرے بچوں کا خیال رکھنا. اماں اب میں کہہ رہا ہوں میرے بچیوں کا خیال رکھنا. کہتے ہیں زینب آگے بڑھی، گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے ماں جائے جانے نہیں دوں گی، ماں نے تجھے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. ایک علی کی رخصتی، مجھے نہیں پتا بیٹیوں نے کیسے رخصت کیا. ایک حسین کی رخصتی.
مجھے نہیں پتا بہنوں نے کیسے رخصت کیا، مگر ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی، ایک 40 ہجری کا کوفہ، ایک 61 ہجری کی کربلا. رونے والوں مجھے معاف کر دینا، بس 2 بیٹیاں، حسین گھوڑے پہ سوار، کہنے لگے نانا کے گھوڑے مجھے وہاں پہنچا دیں جہاں نشین میں اماں بیٹھی ہیں. زلجنا نے قدم آگے نہ بڑھایا، میرے پاس وقت نہیں بچا. جب بہت دیر ہو گئی کہنے لگے ہاں تو بھی تو بہت بھوکا ہے نا، بہت پیاسا ہے نا، شاید تو تھک گیا، کیا مجھے مقتل میں لے کے نہ چلے گا؟ آہستہ سے سر کو جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا. خدا کسی باپ پہ منظر نہ دکھائے، 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی بابا کے گھوڑے بابا کو لے کے نہ جا. حسین جیسا صابر امام زلجنا سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہنے لگے میری لال میری جان، ہم نے تم سے اجازت لے لی تھی، تم نے ہمیں خدا حافظ کہہ دیا تھا، میرے لال اگر ایسے ماتم کرو گے بابا کا امتحان سخت ہو جائے گا. سکینہ واپس چلی جاؤ. ایک علی کی بیٹیاں، ایک حسین کی بیٹیاں کہنے لگی بابا جس خاندان سے آپ ہیں میں بھی اسی خاندان سے ہوں، میں بھی آل رسول ہوں، میں بھی نبی زادی ہوں، میں بھی فاطمہ کی بیٹی ہوں. میں جانتی ہوں میں آپ کو جانے سے نہیں روکوں گی، مگر بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. کیا سکینہ پھر چاہتی کیا ہو؟ کہا ایک مرتبہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے سینے سے لگا کے ایسے پیار کر لو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. آئے ایک طرف علی، آئے زینب ام کلثوم، آئے رقیہ، آئے میرا حسین، ادھر سکینہ سینے سے لگا لیا. آواز ہے بابا خدا حافظ ہمارا.